وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. آج کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام. پہلا اس میں یہ ہے کہ ہم قرآن کے مضامین کو کیوں نہیں سمجھ پاتے. دوسرا، کیا توحید کو سمجھنا بہت مشکل ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ساتوں آسمان اور زمین اور وہ سارے موجودات جو ان میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جملہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. بے شک وہ بڑا بردبار، بڑا بخشنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے، وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک ایسی آڑ، چھپی ہوئی آڑ، مستور چھپی ہوئی. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور اس کے دلوں پہ پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس بات کو سنیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہوتا ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَإِذَا ذَكَرْتَ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں، وحدہ، جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ولو، پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، پیٹ پیچھے، نفورا، نفرت کرتے ہوئے. اللہ. سامعین کرام، بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کے وقت میں پردہ ڈال دیتا ہوں، اور جو چھپا ہوا پردہ ہوتا ہے، اور ان کے دلوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، اور ان کی کانوں میں ثقل پیدا کر دیتا ہوں. ایسا ہے کہ کچھ اس پہ تو ہم نے بات کی تھی، قرأت قرآن پہ بات کی تھی گزشتہ سبق میں. جس نے نہیں سنا وہ پچھلا سبق سن لیں. یہ اصل میں بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو
نہ گمراہ کرتا ہے نہ غلط راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معراج کے لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اپنی کامیابی کی منزلیں طے کرتا کرتا اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، لیکن خود یہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اگر نور پہ روشنی پہ اندھیرے کو ترجیح دے دیں، یعنی آپ اندھیرے اپنے لیے پسند کر لیں اور روشنی کو چھوڑ دیں اور اس کو پسند کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اندھیرے میں رہیں گے۔ ایک یعنی کمرہ ہے، تاریک کمرہ ہے، باہر روشنی ہے۔ ایک شخص تاریک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، باہر روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہا، تو یہ تو اب اس کی مرضی ہے۔ اب یہ ہوگا کہ قدرتاً کیا ہوگا؟ دیکھیں، قانون فطرت بھی کوئی چیز ہے۔ ہر چیز کا نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پہ چھری ہے، وہ کاٹتی ہے۔ اب چاہے اس سے آپ پھل یا سبزی کاٹیں، یا کسی کا گلا کاٹیں، یا اپنے گلے پہ چھری پھیریں، یا اپنی ٹانگ کاٹ دیں، تو یہ تو آپ خود کر رہے ہیں ایسا۔ اللہ تعالیٰ یہ گمان بالکل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے جیسا کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ قدرتی فعل ہے۔ کیا ہے؟ قدرتی فعل ہے۔ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ قدرتی فعل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عادت اور سنت کی جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار مقرر کر دیے ہیں اس کی خلاف نہیں کرتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تو بات یہ ہے، تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، اور یہ بہت سامعین کرام خاص طور پہ آج کے لیے، یعنی ہم جن حالات میں ایسا رہ رہے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، قرآن کی تعلیمات واضح ہیں، قرآن روشنی ہے، نور ہے، قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت، یعنی قرآن اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ایک نور ہے، اور اسی طرح احادیث کی بات ہے، وہ بھی اسی طرح نور ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے اور وہ موجود ہے، صحیح احادیث جو ہیں وہ موجود ہیں۔ سامعین کرام، اب ہم نے کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا غور سے یہ مضمون سنیں۔ ہم نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے دنیا کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مؤخر کر دیا ہے، دنیا کو اول ترجیح قرار دے دیا ہے، دنیاوی مفادات کو، اور اللہ تعالیٰ کی بجائے دنیا کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، ہر شخص دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں حرام حلال کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ پھر خواہشات نفسانی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے احکامات ربانی پہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ کو مقصود بنا لیتے، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیتے۔ ہم نے ایسا نہیں کیا، تو یہ تو ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ اب یہ ہے کہ قرآن ہے، اس کی ہمیں کوئی اس میں روشنی اپنے لیے نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو ہے لیکن ایک آڑ ہے، حجاب مستورہ۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے جو کہ میں بھول گیا بتانی، لا یؤمنون بالآخرہ۔ اصل جو بیماری ہے وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان نہ ہونا، آخرت کا یقین نہ ہونا۔ ایمان، دیکھیں، ہم مانگتے تو یعنی زبان سے تو مانتے ہیں، آخرت کا وجود ہم زبان سے مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور وبالیوم الآخر یہ ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ
و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ و بالیوم الآخر۔ یہ ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن یہ ظاہری وہ طوطے کی طرح، طوطا جس طرح پڑھتا ہے نا کچھ بھی تو معنی اس کا نہیں جانتا، تو اسی طرح ہم آخرت کے معنی نہیں جانتے۔ آخرت کیا ہے؟ ایک رد عمل ہے، عمل کا رد عمل۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے ہمارے لیے، ہمیں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے، آخرت میں ہمارا مقصود ہے۔ تو اب آخرت کو آپ یعنی میں رک کے یہاں یہ بات ضرور کہوں گا کہ آخرت کیا ہے؟ جزائے اعمال۔ جزائے اعمال جو ہے سامعین کرام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ہمارے لیے، انسان کے لیے، ثقلین کے لیے جزائے اعمال لازمی ہے، کیونکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے، ہمیں ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پاس قوتیں ہیں، اختیار ہے، ارادہ ہے، تو اب جزائے اعمال لازمی ہے اور جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، عمل کے فوراً بعد جزائے اعمال شروع ہو جاتی ہے، اس کی میں تشریح کر بھی چکا ہوں، لیکن آخری جو نتیجہ ہے، لاسٹ سیمسٹر جو ہے یا لاسٹ رزلٹ جو ہے وہ آخرت کا ہے، رزلٹ ڈے، ججمنٹ ڈے۔ تو آخرت میں کیا ہوگا؟ جزائے اعمال ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی وہ بھی آپ دیکھ لیں گے اگر آپ نے کی ہوگی، ذرہ برابر برائی کا ارتکاب اگر آپ نے کیا ہوگا تو وہ بھی آپ دیکھ لیں گے۔ اور یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کیا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو آخرت کے مضامین ہیں دنیا اور آخرت میں جزائے اعمال، میں نے آپ سے کہا نا یہاں فوراً عمل کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے، یا تو نیک عمل سے آپ کے دل پہ سفید داغ لگنا شروع ہو جاتے ہیں، یا بد اعمال سے آپ کا دل سیاہ ہونا، تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو آخرت لا یؤمنون باللہ، یہاں ایک بیماری ہے ان دو آیاتوں میں اگر آپ غور کریں سامعین کرام، یعنی مسلمان، مشرک اور کافر اور مومن کا تذکرہ نہیں ہے، بس ایک بیماری ہے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اور قرآن فہمی کے درمیان ایک آڑ ہو جاتی ہے، چھپی ہوئی آڑ، پھر دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور کانوں میں ثقل پیدا ہو جاتا ہے، حقیقی سچ کی آواز ہم نہیں سنتے۔ تو سامعین کرام آخرت کی میں بات کر رہا تھا کہ لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہوا، حاصل گفتگو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان آپ یعنی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یوم آخرت یا جزائے اعمال پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ قرآن فہمی آپ بہت لاکھ درسوں میں شریک ہوں، درس میں لاکھ شریک ہوں، یا بہت سے واعظین کی بات سنیں، آپ کو حق کی آواز سنائی نہیں دے گی، نہ سمجھ میں آئے گی، اور قرآن فہمی پہ، قرآن کے اصل مضامین پہ یعنی پردہ پڑا رہے گا، یعنی ایک آڑ ہوگی، قرآن بیان ہو رہا ہوگا مثال کے طور پہ۔ تو اب مثال کے طور پہ ایک درس ہو رہا ہے، گھر میں آپ بیٹھے ٹی وی پہ بیٹھ کے درس سن رہے ہیں، اور ثواب کے لیے آپ نے لگا لیا ہے، اور اس سے آپ فائدہ نہیں حاصل کر رہے، آپ اپنے کسی کام میں مشغول ہیں، آپ اس کو سن نہیں رہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور دیکھیں، میں ویسے ضمنی طور پہ یہ بات کہتا ہوں، بعض لوگ جو ہیں قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں دکان میں، یہ بہت انتہائی بے ادبی کی بات ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت لگا دیں اور پھر سنیں نہیں اسے۔ قرآن
جب پڑھا جائے تو اس کو سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، سننا چاہیے۔ لوگ جو ہیں اپنے کاروبار میں برکت کے خیال سے تلاوت لگا دیتے ہیں اور یہ بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسا کرنا خطرناک ہے۔ بہرحال میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، جب آپ قرآن لوگوں کو سمجھاتے ہیں اپنی مجلس میں تو وہ سمجھ نہیں پاتے لوگ، کیوں کہ ان کے درمیان ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جزائے اعمال پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ یہ سامعین اکرام آج کا جو معاشرہ ہے جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا، تو اس میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، اور اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارا معاشرے سے خوف خدا غائب ہو گیا ہے، خوف خدا سے یہ معاشرہ عاری ہے، خواہشات نفس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ دیکھیں، سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں آپ کو، میڈیا دیکھ لیں، نمبر 1 چینل دیکھ لیں، نمبر 1 2 3 4 5 6 جو آپ کے وہ ہیں، یہ قومی چینل جو ہیں، یہ کمرشل چینل جو ہیں، یہ قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے، اور نہ قرآن ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے کہ ہمیں قرآن فہمی کے پروگرام چاہیے۔ آپ کیوں یہ مذاکرے لگا دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ کسی مفتی صاحب کو بٹھا کے آپ دین کے مسائل بیان کریں، عقائد کے مسائل بیان کریں، نماز کی بات کریں، ضروریات دین کی بات کریں، نہیں، وہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے سامنے کرنا۔ تو بنیادی طور پہ دیکھیں، یہ ایک میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرض جب تک آپ اس کے قائل نہ ہو جائے آپ کو اس کے علاج کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ بہت سی ایسی بیماریاں ہیں سامعین کرام جس کا علاج جو ہے ابتدائی مراحل میں، لیکن چونکہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں تو اس کی علامات ہی نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وہ بیماری بڑھتی رہتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ آخر میں وہ ظاہر ہوتی ہے تو وہ لا علاج ہو چکی ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ ایک بیماری جسے آپ بیماری سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس کے علاج کی طرف آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ قرآن فہمی، قرآن ایک نور ہے، روشنی ہے ہمارے لیے، ہمیں زمین سے لے کر یہ زمین سے اٹھا کے ہمیں عرش تک لے جاتی ہے، فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جاتی ہے سامعین کرام اس کی تعلیمات۔ لیکن ہم نے تو عرش پہ جانا ہی نہیں ہے، ہمیں تو اعلیٰ مکان چاہیے، عمدہ مکان چاہیے، بنگلے چاہیے، کوٹھیاں چاہیے، اور باغات چاہیے یہاں، اور پھر سہولیات چاہیے، گھر میں ہر قسم کی آسائشات چاہیے، اور پھر بہت سے پیسے چاہیے ہمیں۔ یہ ہماری اس کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے، اسی کے پیچھے ہم دنیا دیکھیں، ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ میں دوبارہ یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کہ ہماری دوڑ جو ہے وہ دنیا داری تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ ہم ارد گرد جو آپ کے گرد معاشرہ ہے یہ بس ایک ظاہر پرست معاشرہ ہے، مٹیریلسٹ ظاہر پرست معاشرہ ہے۔ گھر میں دیکھیں میاں ہیں، بیوی ہیں، کبھی آخرت کی بات نہیں ہوگی ان کے درمیان، ہر بحث ہوگی آخرت کی بات نہیں ہوگی، گپ شپ ہوگی، کھیل کود ہوگا، آخرت یا بچوں میں آپ اپنے دیکھ لیں، بچوں میں آخرت کی باتیں آپ بچوں سے نہیں کرتی، نہ آپ خود جانتے ہیں نہ جانتی ہیں، اور نہ اپنے بچوں سے آخرت کی خوف خدا کی بات کرتی ہیں۔ وہ ماں جو ہے نماز روزہ وہ تو آپ کو یعنی پدری طور پہ ملا ہے، وراثتی طور پہ، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ عادات ہیں جو آپ نے اپنائی بھی ہیں، وہ بھی سوچ سمجھ کے بغیر آپ نے دین کو اپنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال اصل میں بات میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہماری ایک بیماری ہے جو ہمیں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا تو ہم مانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، ہر شخص یہ نہیں، لیکن موت سے خائف ہے، زندگی سے پیار ہے۔ آپ دیکھیں نا عام معاشرے میں موت کو نہیں چاہتے لوگ،
اور موت پہ باقاعدہ 3 دن تک آپ غم مناتے ہیں، پھر ہر جمعرات کو جناب آپ اس کا غم مناتے ہیں. پھر یہ صرف یہ ہے کہ میں آپ کو اشارات دے رہا ہوں کہ ایمان بالآخرت ہمارا نہیں ہے. ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر پرست لوگ ہیں، دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے اور دنیا ہی ہمیں محبوب لگتی ہے. پھر آخرت، اللہ والے، رسول، اللہ کی ذات، اس سے ہمیں پیار نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے مال سے، من والدہ، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ میں. آج آپ دیکھیں ہمیں زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ ہمیں دنیا زیادہ محبوب ہے سامعین کرام. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہمیں محبت جو ہے، ہمیں پیار جو ہے وہ ظاہر سے ہے، پیسے سے محبت ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے تو بڑی محبت کرتے ہو، اور اولاد سے آپ کی محبت ہے. یہی مال اور اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے. اور اس فتنے میں، اس آزمائش میں ہم ناکام ہو چکے ہیں سامعین کرام، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. بہرحال بیماری ایک ہم میں موجود ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایک بیماری ہم میں موجود ہے، وہ یقین بالآخرت ہمارا نہیں ہے. دیکھیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں اس پہ زور اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایمان بالآخرت جو ہے یہ ہماری بنیاد ہے سامعین کرام. دیکھیں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں قرآن میں 3، قرآن کا موضوع انسان ہے، پھر قرآن کے مباحث میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے. تو آخرت جو ہے یہ ہمارا بنیادی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ہو آخرت پہ، ہم آخرت کے لیے زندگی گزاریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اگر آخرت پر ایمان نہ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ قرآن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں ثقل ہے. جو حق کی بات کرتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. صرف تعریفیں تو کر دیتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا مضمون کہا ہے اس نے، بس اس سے آگے بات نہیں جاتی. تو یہ ساری صورتحال ہے سامعین اکرام، اس کو ذرا غور کرنا چاہیے. یہاں ایک اور بات ہے، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. جب آپ ذکر کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا، جو وحدہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا، تو یہ اپنے پیچھے پھر جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہوئے. سامعین کرام آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اس آیت کا اطلاق ہم پہ نہیں ہوتا، لیکن غیر شعوری طور پہ قرآن کے مضامین سے معاذ اللہ یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. دیکھیں ایک چیز اچھی لگتی ہے، آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ تمام درجات، یہ مومنین کے، یہ شہداء کے، یہ صالحین کے، یہ درجات ہم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پہ. تو پھر کیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ، تو وہ مطلب یہ ہے کہ کیا مطلب اس کا. میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر آپ سے گزارش کروں گا آپ پہلے ترجمہ دوبارہ سن لیں. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان لا یؤمنون بالآخرت،
جو ایمان پر یقین نہیں رکھتے، یہ ذرا ترجمہ میں نے آسان کیا تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ حجاباً، ایک حجاب، مستورہ چھپی ہوئی، وہ نظر نہیں آتی لیکن حجاب موجود ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، دلوں پر میں نے پردے ڈالنے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ سمجھ سکیں قرآن کے مضامین کو۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے، کان بھاری ہیں، ان کو حق کی آواز اب سنائی نہیں دیتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تبلیغ کرتے تھے نا، لیکن ابو جہل کے کانوں میں تو وہ آواز بظاہر تو جاتی تھی لیکن حقیقت میں تو اس میں ثقل تھی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے رب کا قرآن میں ایک اللہ کا، وَلَّوْ، وہ پھر جاتے ہیں، عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، پیٹھ پیچھے، نفورا، نفرت کرتے ہوئے۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، حجابا مستورا، ایک حجاب، ایک آڑ، مستورہ، چھپی ہوئی۔ وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ لیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں ثقل ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کی توحید کی بات کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھر جاتے ہیں اپنی پیٹھ پیچھے نفرت کرتے ہوئے۔ سامعین اکرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ When you read the Quran, we place between you and those who do not believe in the hereafter an invisible barrier. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ And we drape veils over their hearts, preventing them from understanding it, and heaviness in their ears. And when you mention your Lord alone in the Quran, they turn their backs in aversion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔